اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے. لیجئے یہ تھا ہمارا فہم القرآن سے متعلق سبق. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، اور اس کا ترجمہ اور مختصراً اس کی وضاحت انشاءاللہ کرتے ہیں. آئیے جی تلاوت کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ولم یکن لہ، ٹھیک ہے، ولم یکن لاہ نہیں کہنا، ولم یکن لہ جی کفوا احد. الحمدللہ. تو یہ سورہ مبارکہ ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں الحمدللہ اللہ کا قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس لحاظ سے کتنے بد نصیب ہیں کہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہیں جنہیں سورۃ الاخلاص بھی پڑھنی نہیں آتی. یہ ہماری بد نصیبی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کر رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمت فرمائے اور ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ اچھا اور درست کر دے. یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم الشان ہے. اس کی بہت زیادہ فضیلتیں حدیث کے اندر ہیں. سب تو تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، چند ایک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. قل فرما دیجئے، آپ کہیے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے. وہی ہے اللہ جو ایک ہے، ٹھیک ہے نا. تاکیدی معنی اس طرح سے، لیکن ہم اپنی سہولت کے لیے کر لیتے ہیں وہ اللہ ایک ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے. لیکن اصل ترجمہ کیا ہے؟ هو اللہ، وہی ہے اللہ، احد وہی ایک ہے یا جو ایک ہے. اللہ اللہ تعالی، الصمد بے نیاز ہے. اب دیکھیں اللہ الصمد آ گیا. اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، کسی کا وہ باپ نہیں ہے. ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، وہ کسی میں سے بھی نہیں نکلا، نہ اس میں سے کوئی نکلا ہے. ولم یکن، اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفوا ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا، ٹھیک ہے نا. یعنی کفو ہمارے یہاں استعمال بھی ہوتا ہے. احد کوئی بھی، کوئی نہیں ہے کائنات میں جو اس کے برابر کا ہو، جو اس کا ثانی ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفتیں ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ سورہ مبارکہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. مشرکین مکہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، بس آپ نے کیا رکھا ہے؟ بس ایک ہی ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس تو ایک کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. چل اچھا، صف لنا ربک، ہمارے سامنے ذرا اپنے رب کی صفت تو بیان کرنا. کیا ہے تیرا رب؟ کون ہے تیرا رب؟ انہوں نے تو اس انداز میں طنزاً اور مذاقاً، اللہ معاف فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ملامت کرتے ہوئے، ڈی گریڈ کرتے ہوئے، کیونکہ دشمن جو تھے نا، تو انہوں نے اس انداز میں گفتگو کی. صف لنا ربک، ہمارے لیے اپنے رب کی صفت بیان کر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. قل هو اللہ احد. کیسی ہے ہمارے رب کی صفت؟ کیوں جی، کیا کہتے ہیں آپ؟ کتنی اچھی ہے ہمارے رب کی صفت. سبحان اللہ. آج ہم اتنی دیر کے بعد اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو آج ہمیں اپنے رب کی صفت اتنی اچھی لگ رہی ہے، تو اس دور کے لوگوں کو کتنی اچھی لگتی ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود اپنی صفات عالیہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھ کے ان کو سنائی اور ان کے منہ بند کر دیے. اور یہ 4 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے، اور دنیا بھر میں اللہ کی ذات
اور صفات کے حوالے سے پائے جانے والے ہر قسم کے شرک کا اس نے صفایا کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص نے، یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے، ایک شخص نے ایک آدمی کو رات کی نماز پڑھتے ہوئے نا، قیام اللیل کر رہا ہے، رات کو نماز پڑھ رہا ہے، اور اس میں وہ صرف قل هو اللہ احد ہی پڑھے جا رہا ہے بار بار، اس کو اور قرآن یاد ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے، بس وہ جس وقت ہاتھ باندھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی شروع کر دیتا ہے، 2 بار پڑھی جائے، 3 بار پڑھی جائے، 10 بار پڑھی جائے، جتنی بار پڑھی جائے، بس وہ ساری رات ایسے ہی کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھنے والے نے سوچا، اس نے کہا یار ساری رات یہ نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، اور کچھ پڑھتا نہیں ہے، تو گویا کہ انہوں نے نا اس کو بڑا معمولی سا لیا، بڑا ایزی لے لیا کہ یار یہ کیا کرتا ہے۔ اس نے جا کے نا شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا دی کہ اللہ کے نبی نے، وہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھا ہے، وہ رات کا قیام کرتا ہے، اتنا سارا قرآن ہے، 30 پارے، وہ اور کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے، بس سورہ اخلاص ہی پڑھے جاتا ہے۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جو بندہ ایک بار اس سورت کو پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ماشاءاللہ، ابھی آپ نے میرے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھی، ہم سب نے مل کے پڑھی ہے، تو ہمارا ایمان ہے، ہماری نیت ہے، جیسی نیت ویسی مراد، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم نے سورہ اخلاص ایک بار پڑھی ہے تو 10 پاروں کے برابر ہمیں اجر انشاءاللہ مل گیا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ، اس سے پتہ چلے، یہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، تو بڑی ایمان افروز ہے۔ تو یہ حرم میں بھی نا پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، وہاں کے ایک استاد صاحب مدینہ منورہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بندے نے آ کے مجھ سے سوال کیا کہ کیا جی اگر کوئی شخص رات کو قیام کرتے وقت سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے تو اس کا رات کا قیام ہو جائے گا؟ تو وہ امام صاحب خاموش ہو گئے، استاد صاحب سوچ میں پڑ گئے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ یہ بزرگ آدمی ہے اور مسئلہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر سورہ اخلاص پڑھتا رہوں تو میرا رات کا قیام ہو جائے گا؟ تو کہتے میں سوچ میں یہ پڑ گیا، جن کو قرآن آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، جن کے سینوں میں محفوظ ہے، یا جو مصحف اوپر سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں، اور جن بیچاروں کو آتا نہیں ہے وہ اس فکر میں ہے کہ یار چلو سورہ اخلاص پڑھ کے رات کا قیام کر لیں۔ تو کتنی فکر والی بات ہے۔ تو جو لوگ سینوں میں قرآن محفوظ رکھتے ہیں انہیں بھی رات کو پڑھنا چاہیے یار، اور کچھ نہیں تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا 10 آیات ہی پڑھ لو، کم از کم غافلوں میں تو نہیں نہ لکھے جاؤ گے۔ آپ لوگ اٹھے صبح کے وقت، آپ لوگ قرآن پاک ہاتھ میں مصحف لے کر پڑھ لیں، جائز ہے نفلوں کے اندر اس طرح پڑھنا، صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے نا، وہ ایسے پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چلو جس کو زبانی یاد نہیں وہ نفلوں کے اندر قرآن پاک ہاتھ میں لے کر، موبائل ہاتھ میں لے کر، اوپر سے دے کر قرآن پڑھ لے، 10 آیات پڑھ لے، غافلوں میں تو نہ لکھا جائے۔ اور اگر ایسا بھی کوئی نہیں کر سکتا، سورہ اخلاص تو پھر سب کو ہی آتی ہے نا، تو چلو سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، 1 بار 2 بار ایک رکعت کے اندر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے عمل کی بھی بہت قدر فرمانے والا ہے، تو ہمیں عمل کی طرف آنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، سبحان اللہ، سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، لو یہ لشکر ہے، تم نے فلاں مہم پہ جانا ہے، فلاں جہاد پہ، فلاں سریے پر، لہذا یہ فلاں تمہارا امیر ہے۔ اب وہ امیر صاحب سبحان اللہ جب بھی وہ نماز پڑھاتے نا تو وہ سورہ قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے، سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے، کبھی تلاوت سے پہلے پڑھ لی، اگلی تلاوت سے پہلے، کبھی جو نا بعد میں پڑھ لی، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے یہ روٹین بنا رکھی تھی، قل هو اللہ احد پڑھی، پھر جہاں قرآن میں سے پڑھنا ہوتا پڑھ لیتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ترتیب کو نماز میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایسے ہی نا مسئلے بنا لیے، لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ ایک ساتھی بتانے لگا، ایک نمازی کہتے ہیں میں اتفاق سے نماز پڑھائی تو میں نے سورۃ الناس پہلے پڑھ دی، سورۃ الفلق بعد میں پڑھ دی۔ وہ پیچھے مفتی تھے، وہ کہتے ہیں ہماری نماز نہیں جی، نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ لو خود سے مفت کے مفتی بنے ہوئے سب لوگ۔ اللہ سمجھ دے بھائی، کون کہتا نہیں ہوتی؟ اللہ کا قرآن کہتا فقرؤوا ما تیسر من القرآن،
جہاں سے قرآن تمہارا دل چاہے آسانی لگے پڑھ لو. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں, لمبا واقعہ ہے, اس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے پہلے سورۃ البقرہ پڑھی, پھر اس کے بعد آپ نے سورہ آل عمران پڑھی, پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ المائدہ پڑھی, پھر آپ نے سورۃ النساء پڑھی. حالانکہ ترتیب اگر دیکھیں تو پہلے سورۃ المائدہ آتی ہے, سورۃ النساء آتی ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء نہیں پہلے پڑھی, پہلے سورۃ المائدہ, بعد والی پہلے پڑھی اور پہلے والی بعد میں پڑھی. آپ کو تو نہیں کسی نے بھی کہا بھی آپ کی نماز نہیں, اللہ نے تو کوئی وحی نہیں اتاری میرے نبی, آپ نے کیا کیا, ترتیب ہی بدل دی, آپ کی تو نماز نہیں, دوبارہ پڑھیں. نہیں میرے پیارے بھائیوں, خود سے کبھی بھی مفت کے مفتی نہیں بننا. دلائل موجود ہیں, آپ بعد والا حصہ پہلی رکعت میں پڑھ لیں, پہلے والا حصہ بعد والی رکعت میں پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور باتوں کو سمجھیں, اہل علم سے رابطہ کریں, علم والے دلیل والے لوگوں سے. ترتیب کون سی دیکھیں گے؟ ترتیب تو دو طرح کی ہے, ایک ہے ترتیب نزولی, جس ترتیب میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. تو سب سے پہلی آیات کون سی اتری تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ کہاں پہ ہے؟ 30ویں پارے میں. اور شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمد شریف سے, سورۃ البقرہ سے. وہ تو پہلے ہونی چاہیے تھی. پھر بھئی اللہ کے بندو, ترتیب نزولی میں پڑھے یا ترتیب توقیفی؟ یہ ترتیب توقیفی ہے جس میں قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب خود لگوائی ہے, فلاں سورت کو فلاں جگہ پر اور فلاں آیت کو فلاں سورت میں, فلاں آیت سے پہلے فلاں آیت کے بعد لکھو. ساری ترتیب آپ کی لگوائی ہوئی ہے, یا ترتیب کا کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال یہ ضمن مسئلہ آ گیا, یہ بھی اہمیت کا حامل تھا. تو اب کیا ہوا, وہ ہر نماز میں نا, جب بھی جہری نماز پڑھانی ہے تو تلاوت سے پہلے سورۃ الاخلاص کے بعد میں پڑھ لیتے. صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا, کوئی بھی کام ہوتا نا آپس میں جھگڑنے لڑنے کے بجائے کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے. اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے, میرے بندو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تمہارا اگر جھگڑا ہو جائے نا, تنازع ہو جائے, تو ایک دوسرے کے کفر کے فتوے نہ لگاؤ, ایک دوسرے پر قتل کے فتوے نہ لگاتے پھرو, ایک دوسرے کی جان کے دشمن نہ بنو, بلکہ اپنے تنازعات کا فیصلہ کس سے کرواؤ؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے. قرآن پاک پڑھ لو پتہ چل جائے گا, حدیث پاک پڑھ لو پتہ چل جائے گا. یار سچی بات یہ ہے میرے پیارے بھائیوں محترم بزرگوں, ہم جس موضوع کو بھی چھیڑ لیں نا, سچی بات ہے بہت بڑھیا اس دور کا یہ المیہ ہے ہمارے لیے. آج ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں, حدیث پاک کو پڑھتے نہیں ہیں, اور دیکھ لیں بلا وجہ کی مخالفتوں میں کلمہ ایک ہی پڑھتے ہیں سارے مسلمان, ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے سارے نماز پڑھتے ہیں. کیوں جی؟ یا ایسا ہے کہ جناب فلاں مسلک والوں کا قبلہ کوئی اور ہے, فلاں مسلک والوں کا اور ہے. سارے ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک ہی رسول پاک کو ماننے والے ہیں, ایک ہی کتاب قرآن پاک ہے, لیکن اختلافات میں تقسیم ہو کر کیا ہے آج ایک دوسرے سے ملنا گوارا نہیں کرتے, دلوں میں نفرتیں اور دشمنیاں پال رکھی ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. کتنی خوفناک بات ہے. حالانکہ دین ہمارا ایسا خوبصورت ہے, جو بندہ عمل کرتا ہے دلیل جان کر سمجھ کر, اگر صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ اس کو ڈبل اجر دیتا ہے. لیکن اگر اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے نا, تو اللہ ایک اجر اس کو ضرور دیتا ہے, لیکن لڑائی جھگڑے کا کوئی اجر نہیں ہے, آپس کے اندر فسادات کا کوئی اجر نہیں ہے. لہذا آئیے ان باتوں کو سمجھیے. کتنا بڑا اختلاف ہو سکتا تھا, یار تو ہر نماز کے اندر بس یہی سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہتا ہے, پہلے بھی بعد میں بھی, کیا مسئلہ ہے تجھے؟ جھگڑ لیتے, لڑ پڑتے آپس میں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. انہوں نے اپنے امیر صاحب کی اقتداء میں نمازیں پڑھی, کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. یہ آج ہمارے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل باتیں ہیں. ہمارے امام صاحب اگر کوئی غلطی کر جائیں, وہ بھی تو انسان ہے نا, بجائے اس کے جناب ان کے بارے میں بدخوئیاں اور ان کی زبان کے ان کے چہرے پر جناب یا ان کے منہ پر بدزبانی کرنا, لان تان کرنا, لوگوں میں بیٹھ بیٹھ کے جناب کیچڑ اچھالنا, یہ ساری باتیں بڑی خوفناک ہیں. صحابہ کرام کا یہ طرز عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو ان باتوں کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, معاشرے کی بہت اصلاح کی ضرورت ہے. لیجیے, انہوں نے اپنے امیر کی عمارت کو قبول کیا, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی, صبر و تحمل سے کام لیا. جب واپسی ہوئی نا, تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے مسئلہ رکھ دیا. اللہ کے نبی جی جن کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا نا, انہوں نے جب بھی ہمیں نماز پڑھائی نا جہری مغرب عشاء فجر, تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگلی سورت کو پڑھتے نا, تو پہلے یا بعد میں سورۃ الاخلاص لازمی پڑھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک, جاؤ اس سے ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا.
اب تحقیق ہونے لگی ہے. دیکھیں یہ بھی ہمارے پیارے نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بات پہنچے تو کیا کرو؟ تحقیق کر لو. ایسے ہی نہیں کسی نے آگے کسی کے بارے میں بتایا وہ ایسے کرتا ہے. بھئی اس کو پتا تو کرو, اس کا سبب معلوم کرو, وجہ معلوم کرو. بھئی آخر اس نے ایسا کیا کیوں ہے, وہ کیوں کر رہا ہے, اس کی کیا مجبوری بن گئی تھی کہ اس نے ایسا کیا ہے. ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے. ہم بس کانوں کے اتنے کچے ہوتے ہیں, بات سنی بس فوٹ اور دوسرے کے بارے میں بدگمان ہو گئے, دوسرے کے بارے میں محاذ کھول لیا. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. کہیں ہم ان راہوں پر چل کر کے جہنم کی راہ پہ تو نہیں چل رہے, اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ کے کسی اور راہ پر تو نہیں چل پڑے, صحابہ کرام کی راہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر تو نہیں چل رہے. میں کیا کیا آپ کے سامنے عرض کروں اور کس کس انداز میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو سمجھاؤں. سوچئے گا ذرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ شکایت لگا رہے, لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی ان کے لیے فوراً کوئی حکم نہیں جاری کر دیا, یا فوراً سے خوشخبری نہیں سنا دی, یا فوراً سے کوئی سزا کا اعلان نہیں کیا. نہیں, آپ نے پوچھا, جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ وہ کس لیے ایسا کرتا تھا. لیجیے اب صحابہ کرام گئے, جا کے اس سے پوچھا. تو جب ان سے پوچھا نا تو انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ, کیونکہ یہ میرے رب کی صفت ہے, میرے رب رحمان کی یہ صفات ہیں, میرے رب کا یہ تعارف ہو رہا ہے, میرے رب کا مجھے بتایا جا رہا ہے کون ہے میرا رب, میرا معبود. تو رحمان کی صفت ہے وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا ہی رہوں, میری زبان پر سورہ اخلاص ہی رہے, میں اس کو ہی پڑھتا رہوں. لیجئے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ جی آپ نے جو تحقیق کے لیے بھیجا تھا, ہم نے تحقیق کی ہے. تو انہوں نے آگے سے ہی ہمیں یہ بتایا. اب سنو میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک, آپ نے فرمایا اخبروہ. اس سے معلوم ہو رہا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا, وہ باہر کہیں سائیڈ پر تھا, وہ وہاں موجود نہیں تھا اس مجلس میں. تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو خبر دے دو ان اللہ یحبہ, کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے, اس کو اپنے رب کی صفت سورہ اخلاص پڑھنا پسند ہے, اور اس کی قسمت کے کیا کہنے کے عرش بری پر رب تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. تو آج میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں, باقی ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے میرے عزیزوں. تو سورہ اخلاص اس کے ساتھ جڑ جائیے, ٹھیک ہے نا. لازمی نہیں ہے ہاں کہ آپ سنت سمجھ کے پڑھیں, بعض روایات میں ہے لیکن وہ روایات ساری کی ساری ضعیف موضوع قسم کی ہیں. 200 بار پڑھنا ہے, 300 بار ڈیلی کا پڑھنا نہیں, زیادہ سے زیادہ 3 بار پڑھنے کا ذکر ہے سنت کے مطابق. صبح آپ نے کی ہے 3 بار پڑھ لیں, پچھلی بار بھی ہم نے وہ حدیث ذکر کی ہے. شام آپ نے کی ہے 3 بار پڑھ لیں ان تینوں آخری صورتوں کو. رات کو سونے لگے, بستر پر آ کے بیٹھ گئے, تینوں صورتوں کو پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پھونک مار کے پورے جسم پر پھیر لیں, اور یہ عمل 3 بار کریں. تو ایک وقت میں 3 بار پڑھنا ہی سنت ہے. ہاں اگر کوئی بندہ اپنی کوئی روٹین بنا لیتا ہے, اپنی روٹین بنا لیتا ہے کہ میں نے ڈیلی کی 10 بار پڑھنی ہے, 100 بار پڑھنی, ایک تسبیح نکالنی ہے, تو سنت نہ سمجھے, اپنے طور پر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالی. لیکن جب مسئلہ آ کے یہاں آتا ہے کہ یہ سنت ہے, نہیں سنت نہیں ہم نے سمجھنا, ٹھیک ہے نا. یہ فضیلتیں یار یہ تو بڑی فضیلت ہے, میں تو بس اپنے رب کی صفت ہی پڑھتا رہوں, سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہوں, اس کا ثواب اتنا ہے کہ ایک بار پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب دے دیتا ہے, تو کیوں نہ میں یہی پڑھتا رہوں. تو آپ پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو اس سے محبت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کی وجہ سے اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق